بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ کے دو وزیر تھے۔ یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے، آپ پورا سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کا ایک وزیر بڑا نیک دل تھا اور بادشاہ سلامت اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ ہر وقت یہی کہتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور برے آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ سلامت اس کی اور بھی عزت زیادہ کرتے تھے۔ دوسرا وزیر اس سے بہت حسد کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت اس کی اتنی زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا تھا کہ بادشاہ سلامت کو اس وزیر کے خلاف بھڑکایا جائے اور بادشاہ سلامت اس کی بے عزتی کریں یا اس کو قتل کروا دیں۔ ایک دن اس حاسد وزیر نے ایک ایسا پلان بنایا کہ میں ابھی ایسی سازش کروں گا کہ بادشاہ سلامت اس وزیر کی ضرور بے عزتی کریں گے یا اسے جان سے مروا دیں گے۔ اس نیک دل وزیر کو کہا کہ تمہارا کھانا آج میرے ساتھ ہے، اور وہ اس کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے گیا، اور پلاننگ کے مطابق اس نے کھانے میں جہاں اور بہت سی ڈشیں موجود تھیں وہاں اس نے کچھ ڈشوں میں خصوصاً لہسن اور پیاز کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ اس نیک دل وزیر کو کھانا کھلایا اور ساتھ ہی بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ آپ جس وزیر کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں وہ تو آپ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت سے بدبو آتی ہے، میں تو بادشاہ سلامت کو پسند نہیں کرتا۔ جب بادشاہ سلامت نے اس حاسد وزیر کی یہ باتیں سنی تو اس نے فوراً حکم دیا کہ اس وزیر کو بلایا جائے، کیونکہ نیک دل وزیر نے تازہ تازہ کھانا کھایا ہوا تھا اور اس کے منہ سے پیاز اور لہسن کی بدبو آ رہی تھی۔ تو اس نے احتیاطاً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہو گیا۔ جب بادشاہ سلامت نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً بادشاہ سلامت کے ذہن میں آیا کہ جو وہ وزیر کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا، ابھی بھی یہ منہ پر ہاتھ رکھ کر میرے ساتھ۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے ایک حکم نامہ لکھا اور اس نیک دل وزیر کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ اس کو ان لوگوں کے پاس لے جاؤ جو اس پر عمل کریں گے۔ وزیر وہ حکم نامہ لے کر جیسے ہی بادشاہ سلامت سے باہر نکلا تو آگے وہی حاسد وزیر کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ حکم نامہ مجھے دے دو، اور وہ حکم نامہ خود لے کر ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جنہوں نے اس حکم نامے پر عمل کرنا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ حکم نامہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اس بندے کی کھال اتار کر اس میں پوسا بھر کے مجھے کل پیش کیا جائے۔ جب انہوں نے اس وزیر کو بتایا کہ آپ کے لیے تو یہ حکم آیا ہے، تو اس نے بڑی باتیں کی کہ نہیں یہ میرے لیے حکم نہیں ہے، یہ تو دوسرے وزیر کے لیے ہے، آپ بے شک بادشاہ سلامت سے پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لے کر آئے ہو یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس حکم نامے پر عمل کر دیا۔ جب دوسرا دن آیا تو بادشاہ سلامت کے پاس دوبارہ نیک دل وزیر پہنچ گیا۔ جب بادشاہ سلامت نے دیکھا تو ابھی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا ہوا تھا اور وہ نارمل باتیں کر رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جو کل میں نے حکم نامہ دیا تھا وہ آپ نے کدھر کیا ہے؟ تو بادشاہ اس نے کہا کہ میں تو وہ لے کر نکلا ہی تھا کہ وہ فلاں وزیر نے میرے ہاتھ سے لے لیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ وزیر تو کہتا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کل آپ نے منہ پر ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس لیے کل میں نے منہ پر اس لیے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ اسی وزیر نے مجھے کھانے میں لہسن اور پیاز اتنا کھلا دیا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بدبو کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے،
اس لیے میں نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا مجھے تو وہ وزیر بتا رہا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے آپ نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، آج جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی منہ پر ہاتھ نہیں رکھا ہوا۔ تو اس کے بعد وزیر نے کہا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور برے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ دیکھو اس نے آپ کے خلاف سازش کی تھی اور اس کا انجام اس کو مل گیا، یعنی اس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، نہ ان کی بدخواہی کرتے رہنا چاہیے اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک کے لیے آپ اچھا سوچیں تاکہ آپ کے لیے بھی اچھا ہو۔ شکریہ۔ آخر میں آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس کہانی کو شیئر کریں تاکہ ہر آدمی اس سے کچھ مستفید ہو سکے۔ شکریہ۔